الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، آج میں آپ لوگوں کو سائنس اور اسلام کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی شروع میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا اسلام پورا کا پورا غیب کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں، فرشتے غیب میں، اللہ تعالیٰ کی جنات جو ہیں مخلوقات وہ غیب میں، جنت غیب میں، جہنم غیب میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں. فی الحال اللہ تعالیٰ کا جو ایک کلام ہے یہ بھی غیب کے طریقے سے نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. تو ہمارا پورا دین جو ہے وہ غیب میں ہے، نظر نہیں آتا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کے کمالات ظاہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ ان سے ہم لوگ ہر چیز نہیں دیکھ سکتے. اب ہوا یہاں موجود ہے لیکن ہوا نظر نہیں آتی، تو کیا ہوا نہیں ہے؟ ہوا ہے. ہماری روح ہمارے اندر موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے روح نہیں ہے. اب دیکھیں کہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، گردن ہلا رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے. یہ جب تک روح ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو روح نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سائنس آپ کی روح کو بھی نہیں مانتی، آپ کے پروردگار کو نہیں مانتی سائنس، اللہ کو نہیں مانتی ہے سائنس، فرشتوں کو نہیں مانتی ہے، جنات کو نہیں مانتی ہے. سائنس جو بھی چیز غیب میں ہے اس کو نہیں مانتی ہے. سائنس کہتی ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان پہلے بندر تھا. سائنسدان کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے یہ انسان بندر نہیں تھا بلکہ انسانوں کو بندر بنایا گیا ہے. قرآن پاک میں ہے قردۃ خاسئین. تو ان بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ انسان پہلے بندر تھا، حالانکہ انسان بندر نہیں تھا بلکہ انسانوں کو بندر بنایا گیا کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور وہ پھر مر گئے. اصحاب السبت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے. اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ بندر بنا رہا تھا، انسان بنا رہا تھا یعنی بندر کی شکل میں، تو یہ لوگ موجود تھے؟ یہ جھوٹے ہیں. یہ ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے جھوٹ پہ جھوٹ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹی بکواس کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تجربوں کے ذریعے غیب کو ڈسکور کریں گے، اس دنیا کو ڈسکور کریں گے ایکسپیریمنٹ کر کے. یہ پوری زندگی ایکسپیریمنٹ کرتے رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے اتنے سے علم تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بہت کم علم دیا انسان کو، بہت تھوڑا سا. یہ روح کے بارے میں پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام لوگ کہ روح کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
تم لوگوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم لوگوں کو روح کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. اللہ تو بہت بڑی ذات ہے. یہ اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، چیلنج کیا ہے جنوں اور انسانوں کو. نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم لوگوں کو طاقت ہی نہیں ہے اس میں سے نکلنے کی. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ تم لوگ اس آسمان میں سے نکل جاؤ. تو یہ سائنس جھوٹ ہے، سائنس کفر ہے، انکار ہے اپنے ہمارے رب سے، اس کے فرشتوں سے، جنات سے، روح سے. جو چیز ان کو نظر آتی ہے اس کو مانتے ہیں، جس چیز کو چھو سکتے ہیں اس کو مانتے ہیں، جس چیز کو سن سکتے ہیں اس کو مانتے ہیں. یہ مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے یہ سائنس. یہ پورا کفر ہے. یہ کہتی ہے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پورے نظام میں چلا. اگر سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی زمین ہوا میں کھڑی ہوئی ہے، یہ خود بخود کھڑی ہوئی ہے. ان کو کہو ایک پتھر ہوا میں کھڑا کر کے دکھاؤ، ایک چھوٹا سا معمولی سا کنکر. ان کو میں کہتا ہوں ایک پانی کا قطرہ اپنے پاس سے بنا کے دکھاؤ. اگر یہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہے تو ایک چاول کا دانہ بنا کے دکھاؤ. کوئی ایک چیز جو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے تم لوگ بنا کے دکھاؤ. ایک پتا بنا کے دکھاؤ. کچھ بھی نہیں بنا سکتے. ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان کی روح کو بھی اللہ نے بنایا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، یہ سب کچھ اس پروردگار کا ہے، اس اللہ کا ہے. یہ سب کچھ اس کا ہے، اسی نے دیا ہے. ایک وقت کے لیے دیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے، کہ آزمائش کر لے کون اللہ کو مانتا ہے اور کون اللہ کو نہیں مانتا. نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ آ جائے یا اس کا ایک فرشتہ آ جائے، یہ سب ایمان لے آئیں گے، یہ سب مان لیں گے. اور قیامت کے دن بھی یہ سب مانیں گے کہ تمام طاقت اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ان القوۃ للہ جمیعا، یہ تمام پاور میری ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے جو اس بات کو نہیں مانے گا. یہ ساری انرجی، سولر انرجی، الیکٹریکل انرجی، مکینیکل انرجی، یہ جتنی ہمارے اندر انرجی ہے یا ہمیں نظر آتی ہے باہر انرجی، یہ ساری انرجی، یہ ساری پاور اسی ذات کی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے. ایسی لائٹ ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس کی بنی ہوئی ایک مخلوق جو ہے سورج، ہم لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے. اس رب العالمین کو کیسے دیکھیں گے ان آنکھوں سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو تو مجھے دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جل گیا پہاڑ، پھٹ گیا، دھماکہ ہوا. 70 آدمی جو نیچے تھے وہ بے ہوش ہو گئے، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اٹھے تو کہا کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں اللہ پر. تو یہ بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے فرشتے ہیں. یہ سائنسدان، یہ سائنس جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ سائنس. جو اپنے رب کو نہیں مانتا، جو علم، وہ علم ہی نہیں ہے، وہ جادو ہے. جادو اللہ کو نہیں مانتا، جادو اللہ کو نہیں مانتا، اسی لیے جادوگر کافر ہے اور جادو کفر ہے. اسی طرح یہ سائنسدان بھی کافر ہے اور یہ سائنس کفر ہے. جو اپنے رب سے انکار کر دے، اس کو نہ مانے، اس کی قدرتوں کو، اس کے کمالات کو، اس کی طاقت کو نہیں مانتا، جو اس کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتا. یہ لوگ زن پر چل رہے ہیں، زن. یہ کچھ لوگوں نے یہ اس غیب کے علم سے متنفر ہو کے، دین کے علم سے متنفر ہو کے یہ سائنس کا راستہ اختیار کیا ہے. ہم لوگ تجربے کر کر کے حقیقت تک پہنچیں گے، لیکن یہ جہاں تک ان کا علم ختم ہوتا ہے، جو ان کے علم کی انتہا ہے، وہاں سے یہ دین کا علم شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس سے شروع ہوتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے تھوڑی سی چیز پر بھی یہ احاطہ نہیں کر سکتے، قابو نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کو دماغ اللہ نے دیا ہے، ان کو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اپنے رب کو نہیں مانتے. تو یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے ظالم ہیں. دیکھیں کہ اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، آسمانوں میں گھومتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی مانتے نہیں ہیں.
اور ایک غریب مسکین سادہ انسان زمین پہ چلتا ہوا اللہ کو مانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ڈاکٹروں کی باتیں مانتے ہیں، حالانکہ ان کی ساری دوائیاں حرام کی ہیں، ان کی ساری دوائیوں میں نشہ ہے، کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو، لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے ہیں، لوگوں کے جسم بھی کاٹتے ہیں، پہلے سائن لے لیتے ہیں، اگر مر گیا تو ہمارا ذمہ نہیں ہے، اور دنیا مر رہی ہے اسپتالوں میں جا کے۔ یہ سارا دھوکہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم لوگ اس لیے ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، ان پیروں کے، ان مولویوں کے، ان قبروں کے، ان بتوں کے، ان سب کے چکروں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور پریشان، ٹینشن میں اس رب العالمین کو چھوڑ کے۔ یہ سائنس کے چکر میں ہم لوگ گمراہ ہوئے ہیں، سائنس کی کوئی بات آتی ہے تو ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، اللہ رسول کی بات پر ہمارا یقین نہیں آتا، اسی لیے ہم لوگ ٹینشن میں۔ چائے، سگریٹ، پان، نسوار اور کتنے نشے ہیں، سکون نہیں مل رہا، اسی لیے سکون نہیں مل رہا۔ ہم لوگوں کو اگر سکون چاہیے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو سکون بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔